ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الخمر والميسر والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، میرے دینی بھائیوں، اگر نشست کی ترتیب تھوڑی سی بدل لیں آپ حضرات تو کم وقت میں کام کی زیادہ بات ہو سکتی ہے. دیکھ یہ رہا ہوں کہ سامنے تو یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور شور مچا رہے ہیں، اور جن کو سننا ہے وہ بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ بہت دور سے آپ حضرات کو سننے کے لیے میں یہاں آیا ہوا ہوں، تو مہربانی کر کے تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات ذرا آگے آئیں. اتنی گرمی نہیں ہو رہی ہے جتنا آپ حضرات پنکھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی تپش، اتنی لو نہیں چل رہی ہے. آگے آئیے. ان بچوں کو ذرا آپ پیچھے بھیج دیجیے. ان بچوں کو اٹھائیے یہاں سے. ہوا ادھر بھی ہے، اچھی ہوا ہے. حاضرین محترم، آپ کے اس مجلس میں مجھے ٹکڑوں میں 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں. لیکن وہ تینوں باتیں جو ہوں گی وہ ٹکڑوں میں ہوں گی اور بہت مختصر انداز میں ہوں گی. البتہ کوشش یہ کروں گا کہ آپ کی زبان میں، آپ کے لب و لہجے میں یہ باتیں آپ کے دل و دماغ میں اتر جائیں. اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جتنا میں بولوں گا اتنا ہی کوشش کروں گا کہ آپ بھی سننے میں محنت کریں، سننے کی کوشش کریں، تب تو بات بنے گی. ابھی جس مجلس کا اعلان آپ حضرات کے سامنے ہوا ہے اور حضرت قاری صاحب نے تلاوت کی اللہ کے کلام کی، اور مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد کے فاضل گرامی قدر نے بہت اچھے انداز میں آپ کو کچھ کہنا چاہا. اس تعلق سے میں صرف 2 جملے عرض کروں گا، اور اس کے مخاطب یہاں ہمارے تشریف فرما جو علماء ہیں، ائمہ ہیں مساجد کے، وہ ہیں. پبلک کے سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ، اور نہ سمجھ میں آئے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے علماء سے سمجھ لیں گے. ان علماء کو مجھے سمجھانا ہے. یہ سمجھے ہوئے ہوں گے تو جمعوں کے بیانات میں، عیدین میں یا اور بھی دیگر مواقع پر یہ اپنی پبلک کو بہت آسانی سے سمجھا لیں گے. آپ کے اس ادارے کا اس وقت میں جو عنوان ہے ادارے کی جانب سے مسابقہ قرآن، آپ حضرات نے دیکھا، اور قاری عنایت الرحمن صاحب نے جو تلاوت کی ہے ایک دلکش انداز میں، آپ حضرات نے اسے سنا بھی. مجھے اس تعلق سے 2 جملہ صرف عرض کرنا ہے، وہ یہ کہ اس کا تعلق عقائد اور علم کلام سے ہے.
یہ دو جملہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کچھ پر یہ بھاری ہو جائے گا. لیکن سمجھے بھئی یہ بچے جو ہے یہ شور مچا رہے ہیں, ان کو میں نے کہا ان کو ہٹا دیجیے یہاں سے, تم لوگ جاؤ پیچھے جاؤ, یہاں سے جاؤ, یہاں سے. بچے باز نہیں آنے کے, یہ نہ کچھ سمجھیں گے نہ سمجھانے دیں گے. نہیں تو آواز جائے گی. اب ہم بولتے ہی اسی طرح سے دھیرے دھیرے, بہت تیز نہیں بولتے ہیں, ہماری عادت نہیں ہے. آواز ہوگی ابھی بلند ہوگی, بہت تیز نہیں بولتا ہوں. مائک کا ایکو کم کرائیے تو آواز صاف جائے گی. تلاوت کے لیے تو ہے ایکو, بیان کے لیے نہیں. مائک ایکو کم کرتے ہیں, ایکو کم کریں تو آواز صاف ہو جائے گی. بھائی مائک والے اگر ایکو اس میں کم کر دیں, آواز کی جھنجھناہٹ یہ کم کریں تو بات دل میں بیٹھے گی. جی اچھا چلیے آپ حضرات سنیے. میں عرض یہ کر رہا تھا اس مجمع اور محفل کے تعلق سے کہ جو قرآن پاک آپ نے سنا اور بچوں کا مسابقہ بھی آپ نے دیکھا, یہ دو لفظوں میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے. اور ان بچوں سے زیادہ میں اپنے بڑوں سے کہوں گا کہ اس کو سمجھیں. دو لفظ یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. وہ دو لفظ کیا ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. آپ لوگ بھی زور سے بول لیجیے, قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ دو لفظ کوئی بھاری تو نہیں ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہے, بہت سہل ہے. لیکن میرے دوستو اس کی حقیقت کو آپ نے سمجھا نہیں. اگر آپ اس کو سمجھیں تو آپ خوشی میں وجد میں آ جائیں گے. یہ دو الفاظ اپنے پیچھے جو معنی اور مقصد رکھتے ہیں, یہ خوشی میں وجد میں آ جائیں گے آپ. اللہ کا کلام ہے. اب یہ تو ہو گیا ہمارا عقیدہ, اس کا تعلق عقیدے سے ہے. اس عقیدے کے پیچھے جو دلائل ہیں, ہمیں اپنے علماء کو وہ دلائل ہی سمجھانے ہیں اصل مقصد. اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, بمشکل 10 منٹ 15 منٹ کا وقت لوں گا میں, پھر اپنے موضوع پر آؤں گا. یہ اللہ کا کلام اتنا باوزن ہے, اتنا باوقار ہے, اور اتنا خیر و برکت والا ہے. میرے بھائیوں, یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ہمیں دیا ہے, اور ہماری اور آپ کی بد نصیبی ہے کہ اتنی عظیم دولت ملنے کے باوجود بھی ہم دنیا میں قلاش اور فقیر ہیں, بیگانے مارے مارے پھر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کی حقیقت کو جیسا سمجھنا چاہیے تھا ہم نے نہیں سمجھا. کمزوری یہاں سے. یہ دو لفظ ہمارے عقیدے کا جزو ہے, لیکن میرے بھائیوں یہ پوری دنیا پر کل بھی بھاری تھا, آج بھی بھاری ہے, اور مستقبل میں بھی بھاری رہے گا. پڑھنے کے اعتبار سے بھی, سننے کے اعتبار سے بھی, اس کے نفع کے اعتبار سے بھی, اس کے فائدے کے اعتبار, ہر اعتبار سے جس جہت سے آپ سوچیں گے یہ بھاری تھا, ہے اور رہے گا. اب اس کو میں اوروں سے زیادہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود کو مخاطب کر کے
اپنے آپ کو بھی سمجھاتا ہوں تاکہ اس کی حقیقت ہمارے دل میں بھی بیٹھے اور اس کی چاشنی اور لذت محسوس ہو۔ اللہ کا کلام ہونے کا مطلب یہ بنا، آپ یاد رکھیے، جیسے اللہ کی ذات بلند و بالا ہے اور ہمیشہ سے بلند و بالا رہی ہے اور بلند و بالا رہے گی، اتنا تو سمجھ میں آیا نا جی؟ جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ سے بلند و بالا ہے اور بلند و بالا رہی ہے اور رہے گی، ویسے ہی اللہ کی بات بھی ہمیشہ سے بلند و بالا ہے، رہی ہے اور رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہیچ دکھانا چاہے تو اس کا ذہنی دیوالیہ پن ہوگا، وہ پاگل ہوں گے لوگ، وہ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں، اور جب وہ سمجھیں گے تو قرآن پاک نے جو سمجھایا ہے اس حقیقت کو پائیں گے تو وہ سب سے پہلے اسلام کے قائل ہوں گے اور ایمان لائیں گے اللہ کی ذات پر۔ اگر ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاؤں پہلے تو بات شاید بہت جلدی کنٹرول میں آ جائے۔ اس کو سمجھانے کے لیے احادیث مبارکہ میں بے شمار انداز اپنائے گئے ہیں اور عجیب عجیب انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ ایک واقعہ ذکر کروں کہ قیامت سے پہلے جب قیامت آنے لگے گی تو قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، وہ آسمان سے اس دنیا پر آئیں گے۔ وہ جب آئیں گے تو دجال آ چکا ہوگا، پھر دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے، تو ابھی مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک اور آزمائش آئے گی اور اس کا نام ہے یاجوج ماجوج کا خروج، یاجوج ماجوج کا فتنہ۔ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ بھی انسانی ہی ہیں، وہ بھی انسانوں ہی میں سے ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی آبادی سے ابھی ان کی آبادی مختلف ہے، الگ ہے۔ ان کی کتنی بڑی تعداد ہوگی؟ جتنی بڑی آپ کی تعداد ہے، آپ کی تعداد سے 999 گنا بڑی تعداد ان کی ہوگی۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، اس لیے کہ ایک حدیث شریف میں ایک جملہ آیا ہے، اس کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جہنم میں جو لوگ جانے والے ہوں گے کتنے ہوں گے؟ تو پتہ چلا کہ 1000 میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 999 جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا اللہ، یہ نہیں دین اتنا مشکل، اتنا پریشان کن، یہ جنت میں ہم جائیں گے کیسے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین اتنا مشکل نہیں، تمہارا سمجھنا مشکل ہے۔ جو 999 جہنم میں جائیں گے وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، اور تم میں سے ایک جو ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو اسی سے میں نے نکالا ہے کہ کتنی بڑی تعداد ہوگی، آپ میں سے ایک اور ان کا 900، کتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی، اتنی بڑی تعداد ہوگی۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ جب وہ آئیں گے تو فتنہ دنیا کے اندر جو پھیلائیں گے، بے پناہ فتنہ پھیلائیں گے۔ دجال کا فتنہ وہی کچھ کم نہیں ہے ابھی، لیکن اس کے باوجود ابھی پھر یاجوج ماجوج کا جو فتنہ ہوگا، حالت ان کی یہ ہوگی، یعنی ان کی سرکشی، ان کی بدماشی سوچئے۔ وہ یہ کہیں گے ایک موقع پر کہ دنیا والوں پر تو میں نے کنٹرول پا لیا، دنیا کے جتنے انسان ہیں، آبادی ہے، ان کے اوپر تو میں نے کنٹرول پا لیا،
اب لاؤ اب آسمان والے پر بھی کنٹرول پاتے ہیں. یعنی ان کی بدماشی سوچئے کتنے خناس ہوں گے وہ, اور ان کا فساد سوچئے کہ کتنے فسادی ہوں گے وہ. ابھی آپ کا جو سابقہ پڑ رہا ہے فسادیوں سے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. آپ اسی پر ایمان دے بیچ بیٹھتے ہیں, ابھی تو اس سے بھی بڑے بڑے فسادی آئیں گے. اور پوری دنیا کے اندر جو ظلم, زیادتی, قتل, خونریزی, بدماشی, عیاشی, جو کہہ لیجئے آپ. اب مجھے کم وقت میں زیادہ کام کی بات کرنی ہے تو میں زیادہ مترادفات الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں. آپ جتنی خرابیاں گنا لیجئے ساری خرابیاں ہوں گی. خرابیوں کی انتہا یہ ہوگی, وہ یہ کہیں گے دنیا والوں پر اب میں نے کنٹرول پا لیا تو اب آسمان والے پر بھی کنٹرول پانا ہے, اس کو بھی اپنی حکومت میں لانا ہے. تو وہ کیا کریں گے وہ بدماش, وہ تیر چلائیں گے, تیر لے کر اور آسمان میں پھینکیں گے, داغیں گے کہ پوری دنیا پر ہماری حکومت ہو گئی, آسمان پر کس کی حکومت, اس کو بھی مار ڈالو. اس کو مارنے کے لیے وہ تیر چلائیں گے اپنے دانشت میں کہ آسمان میں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا, مارو اسے. تیر چلائیں گے, جب تیر پھینکیں گے وہ تیر اوپر کو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بلند و بالا ہے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اس تیر کو خون میں ڈبو کر کے واپس بھیج دیں گے. وہ تیر جو واپس آئے گا تو ایسا جیسے خون میں ڈبویا ہوا. تو یاجوج ماجوج یہ کہیں گے کہ واہ واہ, دیکھا ہم نے دنیا والوں پر بھی ہم نے حکومت کر دی, اور آسمان میں جو بیٹھا حکومت کر رہا تھا اس کو بھی مار ڈالا ہم نے, اس کو بھی ختم کر دیا. دنیا پر بھی ہماری حکومت, آسمان پر بھی ہماری حکومت. آپ سوچ رہے کتنے بڑے فسادی ہوں گے, لیکن اللہ کی ذات اتنی بلند و بالا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بےہودو, تم لوگوں کو اتنی ہی طاقت دی گئی تھی, تم کو جو طاقت دی گئی تھی وہ اتنی ہی دی گئی تھی, اب اپنی طاقت دیکھو. اب ان کی طاقت جب اللہ تعالیٰ دکھانا چاہیں گے تو کیا کریں گے, ان کے گردن میں ایک پھوڑیا پیدا کر دیں گے. پھوڑا سمجھ رہے ہیں, ارے پھوڑا تو بڑا ہوتا ہے, جو پھنسی جو اسے کہتے ہیں, پھوڑیا اسے کیا کہتے ہیں آپ کے وہاں, پھنسی کہتے ہیں نا. ایک چھوٹی سی پھنسی ان کے گردن کے اندر پیدا کریں گے, اور وہ پھنسی کے پیدا ہوتے ہی ان کی حالت یہ ہوگی کہ جیسے, اس کو کیسے مثال سے سمجھایا جائے, عربی جملے میں اس کو سمجھایا گیا ہے, ایسے مرے ہوئے پڑے ہوئے سڑے ہوئے ہوں گے جیسے کہ چینٹیاں اور جانور وغیرہ مرے پڑے سڑے ہوتے ہیں. بالکل ایک دم ایسے ہی زمین کے اوپر پٹ پٹا کے, ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا اس کے اندر, وہ سب مر جائیں گے. منٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, سیکنڈوں کا معاملہ ہوگا. وہ پھوڑیا پیدا ہوگی, اور اس پھوڑیے کی پیدا ہونے کی وجہ سے وہ ایسے مر جائیں گے, صبح ایسا ہوگا کہ جیسے تھے ہی نہیں کبھی دنیا کے اندر. اور ان کی لاش جو زمین کے اوپر سڑنے لگے گی, بدبو پھیلے گی. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام چونکہ آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے, ایمان والے بھی ہوں گے زندہ, یاد رکھیے ایمان والے مر نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ جتنے مومن بندے ہیں انہیں لے کے فحرز عبادی الی الطور, طور پہاڑ کے اوپر آپ چڑھ جائیے. تو جتنے مومن ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ طور پہاڑ کے اوپر چڑھے ہوئے ہوں گے. اب جب ان کی بدبو سے پریشان ہوں گے لوگ, ان کی لاش کی سڑان سے پریشان ہوں گے لوگ, تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, اللہ ان کمبختوں کے فساد سے دنیا کو نجات ملی, لیکن ان کی بدبو سے بھی کچھ نجات دے دیجئے. چنانچہ بارش ہوگی, اور اتنی موسلادھار بارش ہوگی کہ ان کی لاشوں کو پانی کے دھارے اٹھا اٹھا کے بہا بہا کے لے جا کر کے سمندر میں پھینک دیں گے. بڑی بڑی چڑیا,
جیسے گدھ جیسے جانور ہوتے ہیں نا، اس طرح کے جانور اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے جو لاشوں کو اٹھا اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیں گے، اور پوری دنیا ان سے پاک ہو جائے گی۔ یعنی ایک وقت میں ان کی طاقت کا کیا حال تھا، ان کے نشے کا کیا حال تھا، دعویٰ یہ تھا کہ زمین والوں پر ہم نے قبضہ کر لیا تو آسمان والوں پر قبضہ کریں گے، اور اسی کے منٹ سیکنڈ میں ان کا حال کیا ہو گیا کہ جیسے وہ تھے ہی نہیں کبھی، پوری دنیا کو پاک کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس واقعے کو سنانے سے مجھے آپ کو ایک سبق یاد کرانا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بلند و بالا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے ہیچ دکھانا چاہے تو کر سکتی ہے؟ جی نہیں کر سکتی ہے۔ اب اگر آپ نے مجھے ٹائم زیادہ دیا، لیکن معاف کیجئے گا گنوا دیا ہے آپ نے، میری عادت ہے کہ میں 10 ساڑھے 10 بجے سے آگے نہیں بیٹھتا کبھی بھی، اسی لیے میں حاضر ہو گیا تھا بالکل آپ کے ٹائم پر۔ تو ٹائم زیادہ دیتے تو میں شروع کے بھی کچھ واقعات سناتا، درمیان کے بھی کچھ واقعات سناتا، یہ تو ایک آخر کا واقعہ سنایا آپ کو۔ اور آپ کو ابھی بات یاد ہو گئی ہوگی کہ اللہ کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ اسے ہیچ دکھایا نہیں جا سکتا ہے۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یاد رکھیے اللہ کی بات کو بھی کبھی ہیچ نہیں دکھایا جا سکتا ہے، اور اللہ کی بات یہی کلام اللہ، یہی اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ اور دلیل اس کی، اب اس کی 2 دلیلیں دوں گا، ایک بہت چھوٹی سی، ایک تھوڑی سی لمبی سی۔ پہلے بہت چھوٹی سی دلیل دے دوں یا لمبی والی دے دوں؟ جی کچھ آپ کے بھی سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں، یہ سب میں نے ہی ٹھیکہ لیا ہوا ہے سمجھانے کا۔ جی اللہ کی بات یاد رکھیے اتنی بابرکت ہے، بلند و بالا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ہیچ نہیں دکھا سکتی ہے، نہ کبھی دکھا سکی ہے، نہ کبھی دکھا سکے گی۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ کی بات جب دل کے اندر اتر آتی ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے مسابقہ کیا ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، ان میں کچھ بچے حافظ ہوئے ہوں گے، حفظ کیا ہوگا، آپ میں بہت سارے حافظ ہوں گے، آپ اس پہ غور نہیں کرتے۔ وہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ ہمارا ہی بھائی ہوتا ہے، ہمارا ہی بیٹا ہوتا ہے، ہمارا ہی بھتیجا ہوتا ہے، ہمارے ہی خاندان کا ہوتا ہے، ہمارے ہی گھر میں پلا بڑا ہوتا ہے، ہمارے ہی محلے کا ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے دل میں اللہ کی بات اتر آتی ہے تو پوری دنیا والے فرق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اسی سائز کا ایک دوسرا بچہ اسکول کو گیا، اور یہ چھوٹا بچہ یہ مکتب کو آیا، مدرسے میں آیا، لیکن اللہ کے بات کی برکت دیکھیے کہ جیسے ہی مکتب میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، مدرسے میں آتا ہے، اور حافظ صاحب اس کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی وہ بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں، اس معصوم بچے نے اپنے معصوم ہونٹوں سے میرا نام لیا ہے، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اس بچے کے والدین اگر زندہ ہیں تو ان کے اوپر رحمت برساؤ، اور اگر مر گئے ہیں دنیا میں نہیں ہیں تو ان کی مغفرت کر دو۔ یہ دیکھا آپ نے برکت کس کی ہے؟ یہ جی یہ وہی کلام اللہ کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے، پڑھا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی غیرت جلال میں آتی ہے، اور اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس بچے نے معصوم ہونٹوں سے میرا نام لیا ہے، اس کی برکت سے ان کی مغفرت کر دو، چاہے ان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تو کیا، اور اگر زندہ ہیں تو ان کے اوپر رحمت برساؤ۔ اب یہ رحمت آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے،
کہ پڑھ تو رہے ہیں بہت سارے بچے, میرے گھر میں تو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا. میرے بھائیوں, یہی سمجھانے کے لیے میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں کہ سمجھو. آپ کو معلوم نہیں ہے, یہ سورج جو نکل رہا ہے اسی کلام کی برکت سے نکل رہا ہے. یہ چاند جو نکل رہا ہے وہ اسی کلام کی برکت سے ہے. یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں اسی کلام کی برکت سے ہیں. آپ سانس لے رہے ہیں, چاہے آپ ہوں, چاہے خدا کا ماننے والا ہو, چاہے خدا کا دشمن ہو, یہ جتنے لوگ سانس لے رہے ہیں, دانا مل رہا ہے, پانی مل رہا ہے, اسی کلام کی برکت سے. آپ یاد رکھیے گا, جس دن اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ طے کر لیں گے قیامت نازل کرنے کے لیے, تو یاد رکھیے گا سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ کلام اٹھا لیا جائے گا. یہ کلام اٹھا لیا جائے گا, کلام اٹھا لیا جائے گا. اللہ اللہ یہ بھی ایک کلام کا حصہ ہے, یاد رکھیے گا. جب کوئی کہنے والا نہیں ہوگا اس روئے زمین پر تو اس کی بساط اللہ تعالیٰ پلٹ دیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی. آپ یاد رکھیے گا. تو یہ رحمت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یہ جو کچھ مل رہا ہے اسی کی برکت سے ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھو, نہ مٹے ہیں یہ مسلمان, نہ مٹے ہیں یہ مسلمان, نہ مٹے ہیں یہ مسلمان, نہ مٹے گی کبھی یہ دولت. اللہ تعالیٰ نے جو یہ دولت دی ہے, جن لوگوں کے دماغ میں خناس سوار ہے وہ اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں, لیکن مٹنے والی چیز نہیں ہے. وہ چراغ کیا بجھے گا جسے خود خدا جلائے. یہ چراغ اللہ تعالیٰ کا جلایا ہوا ہے, کبھی دنیا اسے بجھانا چاہے تو بجھا نہیں سکتی. یاد رکھو, اگر خدا کا کلام دنیا سے اٹھا لیا گیا تو یاد رکھو دنیا کی بساط پلٹ جائے گی. مجھے تو سمجھانا یہ ہے اس موقع سے کہ آپ دیکھیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب قرآن کو اپنے دل میں اتار لیتے ہیں تو پہلی برکت یہ ہوئی, جب اس نے پڑھا تھا تو ماں باپ کے اوپر رحمت برسائی گئی, اور اس کے صدقے اور طفیل میں پوری دنیا والے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. آگے یہ برکت اتنی بڑھتی ہے کہ جب یہ بچہ 15 سال کا ہوتا ہے اور مسجد کے اندر پہنچتا ہے تو اس وقت میں کیا حال ہوتا ہے آپ کا. مسجد میں پہنچتے ہی ہم بھی ہوتے ہیں, آپ بھی ہوتے ہیں, خاندان کے چودھری بھی ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی ہوتے ہیں, ماسٹر صاحب بھی ہوتے ہیں, منسٹر صاحب بھی ہوتے ہیں, سب لوگ ہوتے ہیں. لیکن سبھی لوگوں کے درمیان کیا ہوتا ہے, سب لوگ جٹ مل کے یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ آگے اور ہم پیچھے. ہوتا ہے نہیں ہوتا آپ کے وہاں بھی جی؟ سب لوگ کیا کہتے ہیں, حافظ صاحب آپ آگے اور ہم پیچھے. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی نماز میں آپ میں کوئی بہت بڑا چودھری ہو, بہت بڑا پیسے والا ہو, کروڑ پتی ارب پتی ہو, مسٹر ہو, منسٹر ہو, کچھ بھی ہو دنیا کا, کبھی ایسا دیکھا ہے کوئی یہ کہے کہ حافظ صاحب آپ پیچھے ہم آگے؟ ارے بولو بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہی کیا جی؟ نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا ہوگا. یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ اس دن ہوگا جب اس کے جنازے کی نماز ہوگی. یاد رکھو کون سا دن ہوگا. اس دن ہوگا کہ وہ آگے ہوگا اور حافظ صاحب پیچھے. وہ کون سا دن ہوگا؟ جنازے کا دن ہوگا. جب تک زندہ ہوگا اس دنیا کے اندر, زندہ رہے گا اس دنیا کے اندر, روح اس کے اندر رہے گی, چاہے آنکھیں ناکام ہو جائیں, کان ناکام ہو جائے, بدن کی ساری قوتیں فیل ہو جائیں, اگر اس کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے, روح ہے, تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی پیدا نہیں ہوئی ہے کہ حافظ صاحب کو پیچھے کر دے اور اس کو آگے کر دے. ہمیشہ حافظ صاحب آگے ہوں گے اور وہ پیچھے ہوگا. میرے بھائیوں بتاؤ کیا وجہ ہے؟ صرف اور صرف اتنی سی بات ہے کہ خدا کا کلام اس کے دل میں اتر آیا ہے. کیا وجہ ہے؟ خدا کا کلام اس کے دل میں اتر آیا ہے, یہ اس کی برکت ہے. یہ
ورنہ وہی بچہ ہے ہمارا، سینکڑوں طرح کی شرارتیں کرتا ہوگا، وہ بدماشیاں کرتا رہتا ہوگا، وہ آوارہ پھرتا رہتا ہے محلے میں، کہاں کہاں گھومتا رہتا ہے، ساری حرکتیں کرتا رہتا ہے، لیکن یاد رکھو مسجد کے اندر جب وہ داخل ہوگا تو مسجد کے، محلے کے، گاؤں کے، شہر کے سبھی لوگ یہ کہیں گے حافظ صاحب آپ آگے اور ہم، دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو کہہ سکے کہ آپ پیچھے اور ہم آگے۔ میرے دوستو یہ صرف اللہ کی بات کی برکت ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کے بات کی، اللہ کا کلام، چونکہ کلام اس کے دل میں اتر آیا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ، ان کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن جو سینے کے اندر اتر آیا ہے تو یاد رکھو یہ ادرجت النبوۃ بین جنبیہ، یعنی گویا کی نبوت اس کے دونوں پہلوؤں کے بیچ میں آ گئی ہے۔ اگر بین قلبیہ ہو جائے نا تو نبی بن جائے گا، یہ بین جنبیہ کہا گیا ہے کہ دو پہلوؤں کے بیچ میں نبوت گویا کی اتر آئی ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی عظمت اور برکت ہے۔ اب بتاؤ اللہ کے کلام کی عظمت اور برکت آئی آپ کے سمجھ میں یا نہیں آئی؟ آئی جی؟ ہم نے چھوٹی سی مثال دی ہے، وہ بھی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ دو باتیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں۔ اللہ کی ذات بھی بلند و بالا ہے، کبھی اسے ہیچ کیا، اور اس کی بات بھی بلند و بالا ہے، کبھی اسے ہیچ دکھایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک مثال دی کہ دنیا کی سب سے بڑی سرکش ترین قوم یاجوج ماجوج کی ہوگی، وہ آ کر کے اپنی فرعونیت نہیں، اپنی سرکشی دکھلائے گی کہ میں نے خدا کو مار دیا۔ اللہ تعالیٰ جب اس کو مارنے کا اوپر آئیں گے تو منٹوں سیکنڈوں کا کھیل ہوگا، اور ایسے مرے ہوئے پڑے ہوئے ہوں گے کہ جیسے مردہ جانور یہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اللہ کی ذات اتنی بلند و بالا ہے۔ بڑے بڑے فرعونوں کو جب اللہ نے مارا ہے تو پانی کے اندر ڈبو کر کے مارا ہے، لیکن پہلے اس کو فرعون بناتے تب مارتے ہیں، پانی کے اندر ڈبو کر کے۔ فرعون کی لاش، ایک فرعون کی لاش میں نے دیکھی ہے۔ یہ جو فرعونہ ہے نا، بہت سارے فرعونہ ہیں، ان میں ایک فرعون کی لاش میں نے دیکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عبرت بنا دی، پوری دنیا کے لیے آج بھی عبرت بنی ہوئی ہے، اور ڈبو کر کے مارا اس کو دریائے نیل کے اندر۔ آخر میں کہنے لگا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہنے لگا اب میں ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا کہ کم بخت کہیں کے، آن اب ایمان لا رہے ہو تم؟ اب ایمان کا وقت نکل چکا ہے، اب ایمان لانے کا وقت نکل چکا، کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو تیرے مارنے کا وقت ہے، تجھے مارے جانے کا وقت ہے۔ اور پانی کے اندر جس طرح ڈبو کر کے مارا ہے وہ پوری دنیا کے لیے آج بھی عبرت بنا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات اتنی بلند و بالا ہے۔ تو دو باتیں میں نے سمجھائی، اللہ کی ذات بھی بلند و بالا ہے اور اس کی بات بھی، یہ سمجھ میں آئی یا نہیں آئی جی؟ یا کچھ اور مثالیں دوں، یا اتنی سی بات کافی ہو گئی؟ اب بتاؤ آپ قدر کرو گے نہیں کرو گے جی؟ قدر کرو گے اس کی جی؟ میرے دوستو، میں نے ایک لمبی بات کہنی تھی، اس کو چھوٹے مختصر انداز میں کہنے کے لیے پہلے یہ تمہید سنائیے، کہنے کی بات اب کہہ رہا ہوں میں آپ کو، جو کہنی تھی بات وہ اب کہہ رہا ہوں۔ یہ تو میں نے ایک تمہید سنائی تھی آپ کو۔ دیکھو اس دنیا میں ہزار طرح کے حالات آئیں گے، آ رہے ہیں اور آتے ہی رہے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن خدا کے واسطے طے کر لو، دو چیزیں آپ کے دل میں اتر گئی کہ اللہ کی ذات اور اس کی بات، دونوں کو دنیا کی کوئی طاقت ہیچ نہیں دکھا سکتی۔ یہ آج نہیں سمجھ میں آئی آپ کے جی؟ پھر کہاں بہہ کے جا رہے ہو آپ
اگر یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں تو کہاں بہہ کے جا رہے ہو آپ؟ اب یہ غور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. میں مثالیں تو اور دے لوں گا، لیکن لمبی بات کرنے کا حاصل کچھ نہیں ہے. مجھے تو سجھانا یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی تو یہ سوال آپ میں خود پیدا ہو رہا ہوگا کہ اللہ نے اتنی عظیم دولت دی ہے ہم کو، اور پھر بھی ہم چھوڑ کے دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. جس مسلمان کو دیکھو، جب باتیں سجھائی جائیں، سمجھائی جائیں، تقریر کی جائیں تو 2.5 کلو کا سر ہلائے گا، 2.5 کلو کا سر ہلائے گا وہ. لیکن ابھی جب یہاں سے اٹھے گا تو ایسا سمجھ کے اٹھے گا کہ یہ مجھے نہیں کہا گیا، کسی اور کے لیے کہا گیا ہے. یہ ہے نقصان، یہ ہے نقصان کی بات. یعنی کانوں سے سنتا ہے مسلمان، لیکن دل میں اتارنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے. اور نقصان کتنا ہو رہا ہے، خدا کی پناہ، الامان والحفیظ، خدا کی پناہ. یعنی اتنی بڑی عظیم دولت جو ہمیں ملی ہوئی ہے، اس کے باوجود آج حالت یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے لڑکے غیروں کے ساتھ، ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ. کیا مل رہا ہے غیروں کے ساتھ جا کے؟ کیا دنیا یہ دولت دے سکتی ہے؟ پوری دنیا کے مذاہب مل کر کے ہمارے بچوں کو یہ 2 دولتیں دے سکتے ہیں جی؟ لیکن پتہ یہ چلا ان بچوں کو کپڑے پہنائے ہم نے، پیدا کیا ہم نے، پوسا پالا ہم نے، کپڑے پہنائے ہم نے، کھلایا پلایا ہم نے، بالغ کیا ہم نے، پڑھایا ہم نے، ان کی ترقی کے لیے ساری چیزیں سوچی ہم نے، ان کے لیے اپنا دن ویران کیا، اپنی راتیں برباد کی، اپنے عیش آرام کو چھوڑا، سب کچھ کیا ہم نے. لیکن ان کے دل و دماغ کے اندر یہ 2 باتیں ہم نے کبھی نہیں اتاری کہ میری بیٹی یا میرے بیٹے، تم کو اللہ نے دنیا کی وہ دولت دی ہے، 2 چیزیں ایسی دی ہیں کہ پوری دنیا مل کر کے یہ دولت نہیں دے سکتی ہے. یہ چیز اگر ملی ہے کسی کو یا مل رہی ہے یا ملے گی تو صرف اور صرف مذہب اسلام میں ہے، اور کہیں نہیں ملے گی یہ چیز. ہم نے یہ 2 باتیں اپنے بچوں کے دل و دماغ میں نہیں اتارا. ہمارے بچے جانتے ہیں کہ قرآن پاک ہے. یہ ہماری لڑکی بی ایس سی کر رہی ہے، ایم ایس سی کر رہی ہے، بی ایڈ کر رہی ہے، وہ کالج کے اندر جا رہی ہے اور یونیورسٹیوں کے اندر جا رہی ہے، وہ ڈاکٹری کر رہی ہے، انجینئرنگ کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. لیکن میرے دوستو، یہ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اس کے دل و دماغ میں یہ کبھی نہیں اتارا کہ میری بیٹی، یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 2 چیزیں تمہیں اللہ نے ایسی دی ہیں کہ پوری دنیا کے مذاہب مل کر کے دے نہیں سکتے ہیں. یہ ایک اللہ کی ذات اور ایک اللہ کی بات. ہم نے کبھی نہیں اتارا. ہم کب منع کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نہ پڑھاؤ؟ ہم کب کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ترقی نہ دلاؤ؟ ہم کب کہتے ہیں کہ کالجوں یونیورسٹیوں میں اپنی بچیوں کو نہ پڑھاؤ؟ میرے بھائیوں، جتنی وسعت طاقت اللہ نے دی ہے پڑھاؤ، جتنا پڑھا سکتے ہو پڑھاؤ. لیکن خدا کے واسطے جو دولت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے محروم تو نہ کرو اپنی اولاد کو. یہ تو ایسے ہی ہے. اگر اس کو سیدھے سادے مثالوں میں سمجھا جائے تو ایسی بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ نے اس کو ہاتھ کی قوت دی، پیر کی قوت دی، دماغ کی قوت دی، دل کی قوت دی، کان کی قوت دی، زبان کی قوت دی، اسی میں دیکھنے کی بھی قوت دی. اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی ہیں، اور ساری نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے آپ نے یہ کیا کہ اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دی. آپ نے دونوں آنکھوں کے اندر آپ نے سوئی چلا دیے، اسے اندھا کر دیا. اندھا کر کے اب کہہ رہے ہیں کہ پاؤں کی طاقت سے چلو. وہ کہاں جائے گا وہ لڑکا؟ اندھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ کان کی قوت سے سنو. کہاں جائے گا وہ لڑکا؟
اندھا کر کے آپ اسے یعنی دو بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی بینائی کی، آپ نے اس سے محروم کر کے اور نعمتوں کو باقی رکھا، تو کوئی عقل مندی ہے کیا یہ آپ کی؟ ہم یہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، جتنا چاہے پڑھاؤ، لیکن خدا کے واسطے ان کے دل و دماغ میں یہ حقیقت اتار دو کہ دنیا میں کسی قوم کے ساتھ جاؤ گے، پہلا اس کا نتیجہ یہ ہوگا ان دونوں عظیم نعمتوں سے تم کو محروم ہونا پڑے گا، اللہ کی ذات اور اللہ کی بات، اس سے محروم ہونا پڑے گا۔ جبکہ ابھی آپ نے تسلیم کر لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سمجھنے کا انداز یہ بتا رہا کہ آپ نے سمجھا ہے کہ جب مسجد کے اندر ایک حافظ قرآن جاتا ہے تو مسجد کے تمام لوگ یہ کہتے ہیں آپ آگے اور ہم پیچھے۔ یہ قرآن کی عظمت ہی کی تو بات ہے، اللہ کے کلام کی عظمت ہی کی تو بات ہے۔ آپ نے اتنی عظمت دی ایک موقع پر کہ حافظ کو آگے کیا، خود کو پیچھے کیا، اور اپنے گھر میں جب اس کی عظمت کو دینے کی باری آئی ہے تو ہماری لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ہمارے لڑکے آج غیروں کے ساتھ پھر رہے ہیں۔ ہم نے اس قرآن کی عظمت اور احترام کو مسجد میں تو دیا، اپنے گھر میں، اپنی ذات میں، اپنی جماعت میں ہم نے نہیں دیا۔ یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے بتاؤ؟ آج سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیجئے، اخباروں میں دیکھ لیجئے، یعنی شرم سے گردن جھک جاتی ہے، کہنے کو جی نہیں چاہتا کن الفاظ میں کہا جائے۔ ممکن ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ اس کے اندر بہت مبالغہ آرائی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مبالغہ آرائی نہیں ہے، آنکھ بلی کی طرح آنکھ بند کر کے دنیا میں کب تک جیو گے تم؟ اگر ہمارے خاندان سے ایک بچی بھی مرتد ہو جاتی ہے، ہمارے خاندان سے ایک نوجوان بھی مرتد ہو جاتا ہے، تو یاد رکھو مسلمانوں، اس پورے علاقے کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کی گردن نہ ناپی جائے اور وہ بچ جائے اللہ کے دربار میں۔ کوئی مسلمان نہیں بچے گا۔ کیا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ بہت ساری بچیاں جب مرتد ہو جائیں گی تب ہم کچھ کریں گے؟ بہت سارے لڑکے جب مرتد ہو جائیں گے تب ہم کچھ کریں گے؟ یہ دھوکہ ہے آپ کا۔ اگر آپ کے خاندان سے نہیں، یاد رکھو آپ کے علاقے سے نہیں، آپ کے قرب و جوار سے کوئی ایک نوجوان بھی مرتد ہوتا ہے تو کل میدان قیامت میں ہم سب کی گردن ناپی جائے گی، ہم سب برابر کے حصے دار ہیں اس میں۔ اس لیے کہ یہ دین اتنا آسانی سے نہیں آیا ہے، آپ یاد رکھیے، اتنا آسانی سے نہیں آیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دین کو ہم تلک پہنچایا ہے تو یاد رکھیے اپنے آرام کو آرام نہیں سمجھا ہے، اپنے سکون کو سکون نہیں سمجھا ہے، اپنے صحابہ کو آپ نے جنگوں میں جھونک دیا ہے۔ کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، کتنے بچے یتیم ہوئی ہیں، کتنی لاشیں میدان میں تڑپتی رہی ہیں اس دین کو ہم تلک پہنچانے کے لیے۔ کیا کل میدان قیامت میں وہ ہم کو چھوڑ دیں گے؟ یہ دین اتنا آسانی سے پہنچا ہم تلک؟ میرے دوستو، میں سمجھانا صرف یہ چاہ رہا ہوں، مسجد کے اندر اتنا احترام خدا کے کلام کا اور اپنی ذات اور اپنی جماعت کے اندر اتنی بے احترامی، ہم نے اپنے بچیوں کے دل و دماغ میں اس حقیقت کو کبھی نہیں اتارا۔ اگر اتار دیں تو یاد رکھو قسم خدا کی، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہماری بچی مر تو جائے گی، اس کے جسم کے چیتھڑے تو اڑا دیے جائیں گے، لیکن زندگی میں کبھی کسی غیر کا ہاتھ نہیں تھام سکتی، یاد رکھو۔ پہلے اس کے عقیدے کو مضبوط کر کے تو دیکھ لو۔ اس کی کہاں تک مثالیں دوں؟ آپ اپنے اوپر غور کر کے دیکھ لیجئے۔ اگر کسی کا عقیدہ پکا ہو گیا، اگر کسی کا عقیدہ پکا ہو گیا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ پکا ہوتے ہی رات کے اندھیرے میں بھی کبھی گناہ کوئی نہیں کرے گا جیسے دن کے اجالے میں کبھی کوئی گناہ نہیں کرے گا، وہ تنہائی میں بھی کبھی کوئی گناہ نہیں کرے گا جیسے مجمع میں کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ کوئی دیکھ رہا ہوگا اس سے تب بھی کوئی گناہ نہیں کرے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا اس سے تب بھی کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ کیا یہ آپ کے ساتھ حالات پیش نہیں آتے ہیں؟ حالات پیش نہیں آتے ہیں آپ کے ساتھ؟ جی،
आए दिन पेश आते रहते हैं। मैं मिसालें दे के बहुत ज्यादा आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता है। अकीदा अगर पक्का हो गया तो दुनिया की कोई ताकत उसको पलट नहीं सकती है। जिस बच्ची के दिलो दिमाग में आपने उतार दिया हिजाब के बारे में, पर्दे के बारे में, अगर उस बच्ची के दिलो दिमाग में उतार दिया आपने पर्दा, उसके ऊपर वाजिब है। दुनिया की कोई ताकत उसे ना बेपर्दा कर सकी है, ना कर सकती है, ना कर सकेगी। याद रखो, औरत जात ही ऐसी होती है। औरत के फितरत में अल्लाह ताला ने ये एक कुदरत रखी है, एक ताकत रखी है, जिस चीज को वो ना चाहे दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं मनवा सकती है। आप देखते नहीं है अपने मुआशरे के अंदर, ये औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है। उस टेढ़ी पसली को सीधा करने वाला कोई है क्या दुनिया में? है? खुदा ने पैदा किया उसको टेढ़ा, दुनिया की कोई ताकत उसे सीधी नहीं कर सकती है। अगर वो ना चाहे दुनिया की कोई ताकत न कभी उससे मनवा सकी है, न मनवा सकती है, न मनवा सकेगी। इतनी कुव्वत अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखी है। अगर अपने बच्चियों के ईमान को हम मजबूत कर दें, उनके दिलो दिमाग में उतार दें ईमान क्या चीज है, उनके दिलो दिमाग में उतार दें पर्दा क्या चीज है, उनके दिलो दिमाग में उतार दें खुदा क्या चीज है, उनके दिलो दिमाग में उतार दें खुदा का कलाम क्या है, उसकी बरकत क्या है, उसकी अजमत क्या है, तो दुनिया की कोई ताकत कभी उनसे इस चीज को छीन नहीं सकती है। लेकिन हो क्या रहा है, बच्चों को शौक में हम पढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, और इतना ही नहीं कमाते हैं तो मर के उनके लिए सब कुछ छोड़ के जाते हैं, विरासत छोड़ के जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमें इस हाल में हम उन्हें छोड़ करके जाते हैं कि दुनिया में भी हमारे लिए वो शर्मिंदगी और जहन्नम का बाइस बन गए, और मरने के बाद भी वो जहन्नम का बाइस बनेंगे। याद रखिएगा, ये अल्लाह के कलाम की बरकत है। अल्लाह के कलाम की बरकत की एक मिसाल सुनाऊं आपको कि मरने के बाद अल्लाह ताला फरमाएंगे हाफिज़ कुरान से, जिसके दिल में ये कलाम उतर चुका होगा, उसको फरमाएंगे कि 10 ऐसे लोगों को जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका है, उनको निकाल करके लेके जाओ जन्नत में। वो हाफिज़ कुरान 10 ऐसे लोगों को जिनके लिए जहन्नम लाजिम, उनको निकालेगा, जिसको चाहेगा और निकाल करके लेके जन्नत में जाएगा। इतनी बड़ी कुव्वत अल्लाह ताला देंगे हाफिज़ कुरान को अपने कलाम की बरकत से। मेरे दोस्तों, ये बरकत तो मरने के बाद की है, तो क्या जिंदगी में ये बरकत नहीं होगी? जी, जिंदगी में ये बरकत नहीं होती है? उसकी छोटी सी मिसाल दूं, हाफिज़ कुरान अगर 80 साल के हो जाएं, 85 साल के हो जाएं, 95 साल के हो जाएं, 100 साल के हो जाएं, तो लोग क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेके जाते हैं, और हाफिज साहब की आंख भी काम नहीं कर रही है, हाथ भी काम नहीं कर रहा है, पाँव भी काम नहीं कर रहे हैं, तो हाफिज साहब के हाथ अपने बच्चों के सर पे रखते हैं और कहते हैं, हाफिज साहब हमारे इस बच्चे के सर पे हाथ रख दीजिए, इसकी दुनिया भी संवर जाएगी और इसकी आखिरत भी संवर जाएगी। होता है नहीं होता आपके वहां? जी नहीं होता है। और कभी ऐसा भी हुआ है कि 95 साल का कोई इंजीनियर साहब अगर चारपाई के ऊपर पड़ा हो, तो आप लेके जा रहे हो अपने बच्चे को कि इंजीनियर साहब 95 साल के आप हो गए और 335 पुल आपने बनाए होंगे, बच्चे के सर पे हाथ रख दीजिए, 5 पुल ये भी बना देगा। रखवाया कभी आपने हाथ? जी डॉक्टर साहब आपने बेशुमार मरीजों को दवाएं दी होंगी, इंजेक्शन लगाया होगा, इस बच्चे के सर पे हाथ रख दीजिए तो ये भी इंजेक्शन लगाने लगेगा। कभी रखवाया आपने? मैं बता ये रहा हूं कि देखो, मरने के बाद भी बरकत और जिंदगी में भी बरकत है खुदा के कलाम में, लेकिन है क्या, हमने अपने बच्चों के, अपने बच्चियों के दिलो दिमाग में इस हकीकत को उतारा नहीं है। ये गलती बताओ उन बच्चों की है या हमारी है? जी हम में कौन नहीं चाहेगा
کہ کل مرنے کے بعد یہ ہماری اولاد کل ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے. لیکن اللہ معاف فرمائے، وہ اولاد جس کے لیے اپنی کمائی وراثت میں چھوڑ کے ہم مر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے آج مسلمان دیکھ رہا ہے اس کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ، اس کے لڑکے غیروں کے ساتھ ایمان بیچ رہے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے آپ کے لیے یا جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے آپ کے لیے. کمایا آپ نے، دولت جمع کی آپ نے، بلڈنگ بنائی آپ نے، زمینیں خریدی ہیں آپ نے، کھیت خریدے ہیں آپ نے، پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر کبھی دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا، تپش اور دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھا، ساری کلفتیں تکلیفیں برداشت کی ہیں آپ نے اس اولاد کے لیے. اور جب آپ کی آنکھ بند ہو چکی ہوگی تو وہ اولاد آپ کے لیے جہنم کا ذریعہ بن چکی ہوگی. کل میدان قیامت میں ضرور پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، اتنی عظیم نعمت میں نے تم کو دنیا میں دی تھی لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی. مسجد میں قدر کی، اپنے اولاد پر جب قدر کرنے کی باری آئی تو تم نے ناقدری کی ہے. یہ سوال ہوگا نہیں ہوگا ہم سے کل میدان قیامت میں؟ اپنے بچیوں کو سمجھانے کی باری آئی ہے تو تم نے ناقدری کی ہے. اسی کا یہ نتیجہ ہے میرے دوستو. میں نے آپ کو سمجھانا صرف اتنا چاہا ہے، دیکھو اللہ نے بڑی عظیم دولت سے ہمیں نوازا ہے. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جیسے مسجد کے اندر آپ قدر کرتے ہیں، جنازوں میں آپ قدر کرتے ہیں، نمازوں میں آپ قدر کرتے ہیں، محفلوں میں آپ قدر کرتے ہیں کلام اللہ کی، ایسے ہی خدا کے واسطے آپ اس کی ابتدا کیجئے اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے. پہلے ان کے دل و دماغ میں اتاریے آپ اس حقیقت کو کہ یہ کتنی عظیم دولت ہے. اس کو لفظوں میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے اور مثالوں کے ذریعے سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی سی چیز نہ سمجھ میں آئے، سمجھانے کی باری آتی، سمجھانے کی بات آتی ہے. گھریلو معاشرے میں اگر آپ نے اپنے بچیوں کے دل و دماغ میں بچپن سے اتار دیا تو 55 سال کی عمر میں بھی کوئی اس سے لے نہیں سکتا اس حقیقت کو. کہیں دور نہ جائیے، یہی آپ کا بہت قریب ہی میں میرا خیال ہے کیتھل کتنا دور ہے یہاں سے؟ جی کیتھل کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. کیتھل کا واقعہ سنا کر کے میں اپنی یہ بات مکمل کر دوں گا. میں نے ایک خاتون کو دیکھا، ان کی عمر ہو چکی تھی تقریباً 85 سال کی، 80 سال سے اوپر، 85 سال کی. جب وہ بڑھیا مرنے لگی، اس کا شوہر بھی زندہ، اس کے 4 بیٹے، چاروں بیٹے سکھ، شوہر بھی سکھ، بچیاں بھی. مرنے لگی، مرنے سے پہلے اس بڑھیا نے یہ کہا کہ میرے بیٹو اب تو میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میری ایک آخری خواہش ہے، تم سے یہ چاہتی ہوں کہ میری یہ آخری خواہش پوری کر دو. سن رہے ہیں آپ اچھی طرح سے؟ کان کھول کے سن رہے ہیں یا موبائل کھول کے سن رہے ہیں؟ 85 سال کی عورت ہے، شوہر زندہ ہے، سکھ ہے، 4 بچے، چاروں سکھ ہیں، بچیاں بھی ہیں، سب موجود ہیں میت کے پاس. وہ کہہ رہی ہے اپنے بچوں سے کہ میرے بیٹو میری ایک آخری خواہش ہے. وہ کیا ہے خواہش؟ وہ کہتی ہے بڑھیا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری روح نکلنے والی ہے، مجھے اندازہ لگ گیا کہ اب میں بچوں گی نہیں، میری روح نکلنے والی ہے، میری روح نکل جائے تو میرے ساتھ اتنی مہربانی کرنا کہ مجھے جلانا نہیں، مجھے مسلمانوں کے سپرد کر دینا، وہ اپنے قبرستان میں دفن کر دیں گے. کیا کہتی ہے؟ مجھے جلانا نہیں. میں انگریزی میں بول رہا ہوں کہ آپ نہیں سن پا رہے ہیں، نہیں سمجھ پا رہے ہیں. کہتی مجھے جلانا نہیں. وہ بچے پوچھتے ہیں، بچے بھی بوڑھے ہو رہے ہیں اس کے، کوئی 65 سال کا ہو رہا ہے، کوئی 60 سال کا ہو رہا ہے. وہ لڑکے پوچھ رہے ہیں کہ امی وجہ کیا ہے یہ تو بتا دو.
ماں نے بتایا کہ دیکھو جب میں 10 سال کی تھی 9 سال کی تھی مجھے یاد نہیں ہے، اس وقت میں سن 47 کا حادثہ پیش آیا، میرا خاندان کہاں لٹ گیا، کہاں مر گئے لوگ، کہاں شہید ہو گئے لوگ، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہے، لیکن اس وقت میں 9-10 سال کی تھی، اتنا شعور آتا، اتنا خیال آتا ہے کہ جب ہنگامہ ہوا ہے تو ہنگامے میں پورا خاندان لٹ گیا، میں کہاں چلی گئی، خاندان کہاں چلا گیا، کوئی مجھے بتانے والا نہیں رہا، تمہارے باپ نے لا کے مجھے اپنے گھر میں ڈال لیا، میں چھوٹی تھی، اس نے مجھ سے اپنا نکاح کر لیا اور مجھ سے تم لوگ پیدا ہوئے۔ اب میرا خاندان زندگی میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا کہ میں کسی سے اپنا درد بیان کروں، کہوں تو کس سے کہوں، چچا ملے تو اس سے کہوں، بھائی ملے تو اس سے کہوں، بھتیجا ملے تو اس سے کہوں، ماں ملے تو اس سے کہوں، دادی ملے تو اس سے کہوں، پھوپھی ملے تو اس سے کہوں، کوئی تو ملے تو اس سے کہوں، کوئی میری آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ میں اسے اپنا درد بیان کروں، کہاں چلا خاندان، کہاں چلا گیا، مجھے کچھ پتا نہیں ہے، اپنی زندگی گزارتی رہی۔ اب تم لوگ پیدا ہو گئے ہو، بات یہ تھی کہ میں مسلمان تھی، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، مجھے اتنا یاد ہے کہ میرے گھر میں نمازیں پڑھی جاتی تھیں، مجھے اتنا یاد ہے کہ میرے گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا تھا، مجھے اتنا یاد ہے کہ میرے گھر میں میرے والدین کچھ مجھے یادیں کرایا کرتے تھے، کچھ پڑھایا کرتے تھے۔ اب مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا پڑھایا، کیا سکھایا، کیا قرآن ہوتا ہے، کیا نماز ہوتی ہے، کیا دین ہوتا ہے، یہ زندگی گزرتی چلی گئی۔ آج میں 85 سال کو ہو گئی، دنیا سے میں جا رہی ہوں، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ میں ایک مسلمان کی بیٹی ہوں، میری آخری خواہش ہے کہ مجھے مسلمانوں کے سپرد کر دینا اور وہ ہمیں کہیں دفنا دیں گے۔ مجھے اپنے خدا کی ذات سے اس پر یقین ہے، 100% یقین ہے، وہ میرا خدا جس نے ان حالات میں مجھے رکھا وہ جانتا ہے، میری آنکھ بند ہونے کے بعد بھی وہ میرا خدا ہے، مرنے سے پہلے بھی میرا خدا ہے، میرے اوپر ضرور رحم کرے گا۔ میں دنیا میں بھی جہنم میں نہیں جلنا چاہتی، آگ میں، مرنے کے بعد بھی جہنم میں نہیں جلنا چاہتی۔ میرے بیٹوں، میری آخری خواہش ہے کہ کسی مسلمان کے سپرد کر دینا، آخری خواہش۔ بیٹے بھی بوڑھے ہو رہے ہیں، شوہر موجود، ہر چیز کی تصدیق کر رہا ہے کہ بات یہ حقیقت ہے۔ یہ 10 سال کی تھی جب میں اسے اپنے گھر میں ڈال لیا تھا، جب سے لے کے یہ آج تک میرے ساتھ رہی ہے، لیکن کس خاندان کی ہے مجھے بھی نہیں معلوم ہے۔ اسے اتنا یاد ہے کہ یہ کسی مسلمان کی بیٹی ہے، اسے اتنا یاد ہے کہ کسی مسلمان خاندان کی ہے، اسے اتنا یاد ہے کہ یہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہے۔ اس کی آخری خواہش ہے اور اس خواہش کو پورا کرنا ہے۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی ہے اور اتنے میں اس نے ہچکیاں لی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان بیٹوں نے طے کر لیا کہ ماں کو مجھے سپرد کرنا ہے، وہاں کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، مسجد کا نام مجھے نہیں یاد آ رہا ہے، مسجد میں وقف بورڈ کے کوئی امام صاحب تھے، امام صاحب کے پاس جا کے انہوں نے بتایا کہ یہ گھر میں میرے حادثہ پیش آیا ہے، ماں نے مجھے یہ بتایا ہے، وہ جا چکی ہے دنیا سے، ہم ہیں جس مذہب کے بھی ہوں، لیکن اس کی آخری خواہش مجھے پوری کرنی ہے امام صاحب، میں اس کی آرتی اٹھاؤں گا، اس کے جنازے اٹھاؤں گا، آپ کے پاس لاؤں گا، آپ کس طرح اس کو دفن کریں گے، کیا کریں گے آپ جانیے، لیکن یہ میت ہماری نہیں ہے، آپ کی ہے، آپ کے حوالے کرتا ہوں میں۔ جنازہ اٹھا کے لایا گیا، مسجد میں رکھا گیا، ان بیٹوں نے کندھا دے کر کے ماں کو لائے مسجد کے اندر، دارالعلوم دیوبند اطلاع گئی، ٹیلی فون گیا، اس طرح کا حادثہ پیش آیا ہے، کیا کریں؟ فوری طور پر الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، پہنچ کر کے میں نے بتایا یہ میت مسلمان ہے، یہ دیکھو یہ پکا مسلمان ہے، یہ مسلمان تھی، مسلمان ہے، مسلمان ہی رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس سے ایمان کو چھین نہیں سکتی۔ یاد رکھو، ایمان وہ حقیقت ہے جو دل کے اندر اتر جائے، دنیا کی کوئی طاقت لے نہیں سکتی ہے۔ چنانچہ الحمدللہ باضابطہ سب کے مشورے سے پنچنامے بھرے گئے، جنازہ اس کا ہوا،
اور شاندار کپڑوں میں اس کی تکفین ہوئی اور تجہیز ہوئی، اور اس کے بعد لے جا کر کے مسلم قبرستان کے اندر جنازہ پڑھا کر کے اس کی تدفین ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے سنانا یہ ہے، آج اگر اپنے بچیوں کے دل و دماغ میں آپ اس حقیقت کو اتار دیں کہ خدا کی ذات بلند و بالا ہے، خدا کی بات بلند و بالا ہے، دنیا کی کوئی طاقت یاد رکھیے اس دولت کو چھین نہیں سکتی ہے۔ یہ غلطی ہماری ہے کہ اس کو ہم نے بی ایڈ پڑھایا، بی ایس سی پڑھایا، اس کو کالج کے اندر پہنچنے کے لائق بنایا، لیکن ان دو الفاظ کی جو حقیقت اس کے دل و دماغ میں اتارنی تھی ہم نے نہیں اتاری ہے۔ ہم نے صرف رسماً رواجاً معاشرے میں اس کو مسلمان باقی رکھا ہوا ہے، ان الفاظ کے پیچھے جو دلائل ہیں، جو حقیقت وہ نہیں اتارا ہم نے۔ اور حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، میں آپ سے مخاطب اسی لیے ہوں، معاف کیجئے گا یہ غلطی ہماری ہے۔ نمازوں پہ تقریریں ہوتی ہیں، حج کے اوپر تقریریں ہوتی ہیں، زکوٰۃ کے اوپر تقریریں ہوتی ہیں، صدقات خیرات کے اوپر تقریریں ہوتی ہیں، ہر موضوع کے اوپر تقریر ہوتی ہے، لیکن معاف کیجئے گا عقائد اور عقائد کے پیچھے جو دیے گئے دلائل ہیں ان کے اوپر پورا سال نہیں 10 سال گزر جاتے ہیں، کسی مسجد کے اندر کوئی گفتگو نہیں ہوتی ہے، معاف کیجئے گا، صرف لفاظی ہوتی ہے، الفاظ ہم سنا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حقیقت اتر گئی۔ یہ غلطی ہماری ہے، اس حقیقت کو ہم نے جس انداز میں اس کے دل و دماغ میں اتارنا چاہیے تھا نہیں اتارا ہے، یہ غلطی ہماری ہے۔ جس لب و لہجے میں اس کے دل و دماغ میں اتارنا چاہیے تھا ہم نے نہیں اتارا ہے۔ غلطیاں اپنی اور اصلاح کرنے چلتے ہیں ہم قوم کی، غلطیاں ہماری ہوتی ہیں اور اصلاح کرتے ہیں ہم قوم کی۔ کہاں سے اصلاح ہوگی؟ قوم کی کیا غلطی ہے؟ غلطی ہماری ہے، جو چیز ہمیں بتانی چاہیے تھی حقیقت میں ان کے لب و لہجے میں ان کی زبان میں ہم نے ان کو بتایا نہیں ہے، یہ غلطی ہماری ہے۔ میرے دوستو، میری گفتگو کا یہ ایک ٹکڑا پورا ہوا۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کر دی ہے کہ آپ لوگ عادی ہیں کہ جب تقریر ہونے لگتی ہے تو بہت جلدی آپ کو بھوک بھی لگ جاتی ہے، نیند بھی لگ جاتی ہے اور اٹھ کے جانے بھی شروع کر دیتے ہیں آپ۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب آپ بیٹھے رہیں گے، اب میں ہی اٹھ کے جانا شروع کر دوں گا۔ یہ میری ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ یہ صرف کانوں سے میں سننے کی بات نہیں کر رہا ہوں، عمل کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ عمل کون کرے گا؟ ہم اور آپ نہیں کریں گے۔ خاندان تو ہمارا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب یہ سننے کو ملتا ہے۔ ابھی پانی پت کے اندر حادثہ پیش آیا، کیرانے کے اندر حادثہ پیش آیا، اور علاقے میں نہ معلوم کہاں کہاں اس طرح کے حادثات پیش آ رہے ہیں۔ لوگ اپنے خاندانوں کی عزت چھپاتے پھرتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں، ورنہ حالات تو بد سے بدتر ہیں۔ کیا پوری دنیا جب لٹ جائے گی تبھی ہم اس کو کثرت سمجھیں گے؟ ایک بچی کا قوم سے مرتد ہو جانا ہمارے لیے عبرت کی بات نہیں ہے، نصیحت کی بات نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ اب دوسرا موضوع میں آتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اپنی بات میں، اپنے کلام میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے اور کہا دیکھو انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ شراب اور جوا یعنی شراب کا جب میں نام لے رہا ہوں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بند بوتل میں جو موٹے موٹے بڑے بڑے بوتلوں میں اور قیمتی وہ آتی ہے شراب، وہی شراب ہے اور بقیہ شراب نہیں ہے۔ میرے بھائی، نشے کی کوئی سی بھی چیزوں سب اس کے اندر داخل ہے۔ یہ چرس ہے، بھنگ ہے، افیم ہے، اور کیا کیا چیزیں یہ نشے کی پائی جاتی ہیں، یاد رکھو یہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ان کے اندر یہ رجس ہے، گندگی ہے من عمل شیطان، اور یہ شیطان کا پھندا ہے۔ یہ تم سمجھ نہیں رہو، دو چیز اللہ نے بتائی، ایک تو گندگی ہے، دوسرے شیطان کا پھندا ہے۔ ہم اپنی نوجوانوں کے دل و دماغ میں اس حقیقت کو بھی اتارنے سے ہم قاصر ہیں، نہیں اتار پا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور نشہ کرنے کے عادی ہو رہے ہیں، معصوم بچے 10 سال کی عمر 12 سال کی عمر نہیں ہو رہی ہے اور نشہ کرنے کے عادی ہو رہے ہیں۔
اور جب جوان ہو رہے ہیں تو نشہ کرنے کے ایسے عادی ہو جا رہے ہیں کہ چھڑائے سے نہیں چھوٹتے، بلکہ وہ ماں باپ کی وہ درگت بناتے ہیں، ان کو قرار واقعی سزا دیتے ہیں کہ تم کو اب دنیا میں رہنے کا حق نہیں، جاؤ یہاں سے. ایسی سزائیں دے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے. ابھی ایک جگہ گیا میں، کل عمر 17 سال کی اور 18 سال کی 2 لڑکے، اور مسجد کے متولی کے اوپر گولی صرف اس لیے چلا دی کہ متولی نے روک ٹوک شروع کر رکھی تھی کہ فلاں لڑکی کے ساتھ کیوں جا رہے ہو یا اس طرح کی نشے کی بات کر رہے. دونوں لڑکے شراب کے افیم کے نشے میں آئے اور ایک دم سے گولی چلا دی مسجد کے متولی کے اوپر. میرے دوستو بتاؤ، یہ غلطی ان لڑکوں کی ہے، ان بچوں کی ہے یا ہماری ہے؟ جی ہماری ہے. ہم نے اس کی گندگی کو اس کے دل و دماغ میں نہیں اتارا ہے. کیسے؟ جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ نے بچپن سے جب بچوں کے دل و دماغ میں اتار دیا کہ پاخانہ ایک گندگی ہے، تو یہ بچہ پاخانہ کھاتا ہے کیا؟ بتاؤ، پاخانہ کھاتا ہے؟ پیشاب پیتا ہے؟ بتاؤ، بیل کا بھینس کا گوبر کبھی کھاتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ناپاک ہے جیسے وہ ناپاک ہے. دونوں کی ناپاکی میں کیا فرق ہے؟ لیکن وہی بچہ 18 سال کا جو شراب کا عادی ہو رہا ہے، چرس کا عادی ہو رہا ہے، بھنگ کا عادی ہو رہا ہے، افیم کا عادی ہو رہا ہے، اسمیک کا عادی ہو رہا ہے، وہ سگریٹ اور بیڑی کا عادی ہو رہا ہے، وہ بچہ گھر میں گندگی تو نہیں کھاتا، گوہ تو نہیں کھاتا ہے، وہ اس کا کیسے عادی ہو رہا ہے؟ بتاؤ یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ غلطی کس کی ہے؟ بھائی وہ بھی تو گندگی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجسن، یہ ناپاکی ہے، گندگی ہے. یہ معاف کیجئے گا، ہم نے اس گندگی کو جیسے سمجھانا چاہیے تھا نہیں سمجھایا. اس گندگی کو جیسے سمجھانا چاہیے تھا سمجھا دیا ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جیسے ہی آتا ہے پخانے سے، جیسے ہی آتا ہے پیشاب سے، تو ماں بھی کہتی ہے کہ بیٹے ہاتھ دھل لے صابن سے. وہ ہاتھ دھلتا ہے صابن سے، تولیے سے پوچھ لو. کیوں؟ اس لیے کہ تم گندی جگہ سے آئے ہو. ہاتھ میں گندگی لگ جائے تو صابن رکھا رہتا ہے، واش بیسن میں صابن رکھا رہتا ہے، اور غسل خانے میں صابن رکھا رہتا ہے کہ بچے دیکھ یہ پیشاب میں ہاتھ لگ گیا، جلدی سے دھلو، جلدی سے دھلو. آپ اس کے دل و دماغ میں اس طرح گندگی اتار دیتے ہیں بچپن سے کہ وہ بچہ جب 6 سال کا ہوتا ہے، 8 سال کا ہوتا ہے، 10 سال، جتنا شعور بیدار ہوتا ہے وہ گندگی کو گندگی اس طرح سے سمجھنے لگتا ہے کہ وہ مر تو جائے گا لیکن کبھی پخانہ گھر میں جا کر کے گوہ نہیں کھائے گا. ہوتا ہے کیا کبھی ایسا؟ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس گندگی کو اس کی زبان میں ہم نے سمجھایا ہے، اس طریقے کار سے ہم نے سمجھایا ہے. اگر ذرا سا اس کے کپڑے میں لگ گیا فوراً ماں کپڑے اتروا دے گی، باپ کپڑے اتروا دے گا، بدل دو اس کپڑے کو، نیا کپڑا پہن لو، اس لیے کہ چھینٹ پڑ گئی ہے اس کے اوپر پیشاب کی. بچہ سمجھتا ہے کہ یہ کتنی گندی چیز ہے کہ چھینٹ پڑ گئی، کپڑے میرے اتروا دیے گئے. اب نتیجہ یہ ہوتا ہے اس حال میں جب اس کا شعور بیدار ہوتا ہے کبھی گندگی کو نہیں کھاتا ہے. لیکن یہ گندگی نشے والی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رجسن من عمل شیطان، شیطان کا پھندا ہے اور گندگی ہے. ہم نے اس کو جیسے سمجھانا چاہیے تھا بچپن سے نہیں سمجھایا. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے اور خود ہی بیڑی پھونک رہے ہیں. گھر میں بیٹھا ہوا بچہ جوان ہو رہا ہے اور خود ہی سگریٹ پی رہے ہیں. نتیجہ یہ ہو رہا ہے سگریٹ پینے کو، بیڑی پینے کو، تمباکو کھانے کو وہ گندگی سمجھ ہی نہیں رہا ہے. آج اس نے تمباکو کھانا آپ کو تمباکو کھاتے ہوئے دیکھا، اس نے تمباکو میں تھوڑا سا بڑھا لیا اور کیا کیا اس نے؟ اسی تمباکو کی جگہ اس کو مل گئی افیم، افیم کھانا شروع کر دیا اس نے. اسی سگریٹ اور بیڑی کے اندر اسے اسمیک مل گیا، کوئی اس طرح کی چیز مل گئی، اس نے بڑھانا شروع کر دیا اور کیا کیا آپ نے؟ یہ غلطی ہماری ہے. اس گندگی کو تو ہم نے سمجھایا لیکن اس گندگی کو ہم نے نہیں سمجھا. یہ غلطی ہماری ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، دیکھو اس کے 4 نقصانات ہیں. رجس من عمل شیطان، یہ تو ہے ہی
4 نقصانات ہیں نقصان یہ شرع اس کے نشے کے. پہلا نقصان کیا ہوگا کہ دیکھو شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. اس نشے کا پہلا کام یہ ہوگا کہ تمہارے درمیان ایک خرابی یہ پیدا ہوگی کہ عداوت شروع ہوگی. یاد رکھو نشہ اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے. ام الخبائث یعنی جتنی برائیاں دنیا میں ہو سکتی ہیں، جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں سب کی ماں اس کو نشہ کہا گیا ہے. جب یہ نشہ کھائے گا نشہ کرے گا تو پہلا کام ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب نشہ کرے گا تو زنا بھی کرے گا. جب زنا کرے گا ایک وقت ایسا آئے گا کہ قتل بھی کرے گا، اور جب قتل کرے گا تو فساد بھی پیدا ہوگا. یاد رکھو یہ سلسلہ وار یہ سارے کام چلیں گے. یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. پہلا کام یہ ہوگا کہ عداوت تمہارے درمیان شروع ہو جائے گی. عداوت یہاں سے شروع ہو جائے گی. یاد رکھو جب نشہ کرے گا تو زنا کرے گا، زنا کرے گا تو یقیناً کسی نہ کسی دن قتل کرے گا. جب قتل کرے گا تو اب عداوت پورے خاندانوں میں شروع ہو جائے گی. یاد رکھو یہ ابتدا ہے، ابھی انتہا نہیں ہے. ابھی اور نقصانات جو ہوں گے وہ تو ہوتے رہیں گے. اور 2 نقصان تو یہ ہوئے، ایک تو عداوت شروع ہو جائے گی، دوسرے آپس کے اندر بغض اور عناد شروع ہو جائے گا. بغض اور عناد شروع ہو جائے گا. دل تمہارے ایک نہیں رہ جائیں گے. نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے دیکھیے کہ جس خاندان کا بھی لڑکا ہو جب نشہ خوری کا عادی ہو جاتا ہے تو لوگ اس سے گھن کرتے ہیں، اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور نفرت کی انتہا یہاں تک ہو جاتی ہے کہ کبھی کوئی اس کو روکتا بھی نہیں ہے، کوئی منع بھی نہیں کرتا ہے، اس سے اتنا دوری اپنا لیتے ہیں لوگ. اب دل ایک نہیں رہ جاتے ہیں. 2 نقصانات اور شمار کرائے ہیں قرآن پاک میں. ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. 2 نقصان اور یہ ہونا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اب یہ رک جائے گا. اللہ کے ذکر سے رکنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل اب خدا کے بجائے یہ دنیا کی طرف لگ چکا ہے. یہ دنیا کی طرف جب لگ چکا ہے تو یہ وقت کا فرعون بنے گا، وقت کا دجال بنے گا، وقت کا یاجوج ماجوج بنے گا، یہ وقت کا خبیث سے خبیث ترین انسان بنے گا. اس لیے کہ اب خدا کے ذکر سے اس کا دل ہٹ چکا ہے، اب دنیا کے اندر لگ چکا ہے. وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. اور دوسرا کام یہ ہوگا کہ نمازوں سے بھی اس کو اتنی دوری ہو جائے گی. یہ جائے گا تو مسجد کے اندر لیکن اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ نماز سے بھی رک جائے گا. یعنی عن الفحشاء والمنکر، جو برائیوں سے روکنے والا جو عمل ہے اس سے بھی یہ دور ہو جائے گا. یہ 4 خرابیاں پیدا ہوں گی. میرے بھائی غلطی ہمارے درمیان صرف یہ ہے کہ اپنی اولادوں کے اندر جس انداز میں ان برائیوں کو اتارا جانا چاہیے تھا ہم نے اتارا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے بچوں کے دل و دماغ میں ایمان یہ حقیقت اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اعمال کی لذت اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس سلسلے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے اور ان سب سے ہمیں درگزر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اے کریم آقا اپنے کرم کا، اپنے فضل کا، اپنے لطف و احسان کا معاملہ فرماتے ہوئے ہماری نسلوں میں ایمان کے فیصلے مقدر فرمائیے. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں. اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیے. اے اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے نسلوں میں ایمان مقدر فرمائیے.
اللہ ہمارے نسلوں میں ایمان مقدر فرمائیے، اللہ اس راستے میں، اس سلسلے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں اللہ انہیں معاف فرمائیے، انہیں درگزر فرمائیے، اللہ اس ادارے کو بے حد قبول فرمائیے، اللہ اس میں خیر و برکت نصیب فرمائیے، اللہ اس میں آپ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ اس کی خیر و برکت سے ہم سب لوگوں کو نواز دیجیے، اللہ آپ اپنے کلام کو کے حقوق کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اللہ اس راستے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو رہی اللہ انہیں معاف فرمائیے، انہیں درگزر فرمائیے، اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ کا کلام پڑھتے ہیں، اے اللہ اپنے کرم کا، اپنے فضل کا، اپنے لطف و احسان کا معاملہ فرماتے ہوئے اللہ ان کے صدقے اور طفیل میں ہم سب لوگوں کی دعائیں قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس ملک کو امن چمن چین سکون نصیب فرمائیے، اے اللہ ہر طرح کی بدامنی سے اس ملک کو محفوظ فرمائیے، اے اللہ ہمارے اوپر جن جن لوگوں کے حقوق ہیں ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ اپنے کرم کا، اپنے فضل کا، اپنے لطف و احسان کا معاملہ فرماتے ہوئے مدارس مساجد کی حفاظت فرمائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحرمت النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سبھی مہمانان کرام شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت کو